السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے اس میں موضوع گفتگو بنایا تھا نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں کو، اور الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر نماز کے صحیح ہونے کی 4 شرطوں کو بیان کیا تھا، جن میں سے پہلی شرط تھی طہارت، اور دوسری ستر عورت، اور تیسری شرط تھی استقبال قبلہ، اور چوتھی شرط تھی وہ نیت کا ہونا۔ تو دوستو، آئیے آج اسی کے اگلے حصے کو، اگلے پارٹ کو بڑھاتے ہوئے ہم نماز کے صحیح ہونے کے لیے 5ویں شرط کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یا اس کے ہم معنی کوئی اور لفظ کہنا۔ دوستو، یہ سمجھ لیجئے، چونکہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد وہ چیزیں جو نماز کے باہر میں، جو خارج نماز میں جائز تھی، مثلا بات چیت کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ، اب وہ چیزیں اللہ اکبر کہتے ہی فوراً حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ دیا جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، خواہ وہ حقیقتاً ملا ہوا ہو، یعنی تکبیر تحریمہ اور نیت دونوں ایک ہی وقت میں ہوں، یا حکماً ملی ہوئی ہوں، یعنی میرے بھائیوں، تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کے منافی سمجھا جائے، مثلا بات وغیرہ کے۔ اور یاد رہے کہ نیت کرنے کے بعد نماز کے لیے چلنا پھرنا، وضو کرنا، یہ سب منافی نماز نہ سمجھا جائے گا، اور اس کے فاصل ہونے سے نماز کی صحت میں کچھ خلل واقع نہیں ہوگا، مگر دوستو بہتر یہی ہے کہ حقیقتاً بھی ملا دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن نمازوں کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، باقی جس طرح چاہے کہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے کہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں نہ کہے، اور نہ ہی قریب رکوع جھک کر کہی جائے۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ جھک کر کہتا ہے اور اس کا جھکنا رکوع کے قریب ہو گیا تو اس کی تکبیر صحیح نہ ہوگی، اور جب تکبیر صحیح نہ ہوگی تو نماز ہی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا جھکنا رکوع کے قریب نہ ہوا تو پھر اس کی تکبیر تحریمہ صحیح ہوگی اور نماز بھی درست ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذہن نشی کر لیجئے کہ ہمارے بعض ناواقف لوگ جنہیں مسئلہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع ہی میں جا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کا یہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں کہنا یہ صحیح نہ ہوگی، اور جب تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہ ہوگی تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں، پھر اس کے بعد جھک کر رکوع میں جائیں۔ اب یہاں پر آپ چاہیں تو تکبیر انتقالی کہیں، لیکن اگر آپ تکبیر انتقالی نہ بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا نیت سے پہلے نہ ہونا۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ پہلے کہہ لے اور نیت بعد میں کرے تو اس کی تکبیر صحیح نہ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، بشرطے کہ وہ بہرا اور گونگا نہ ہو۔ جو بہرا اور گونگا ہے اس کے لیے تکبیر تحریمہ معاف ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا ایسی عبارت میں ادا کرنا جس سے اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان کی جاتی ہو۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو نہ بڑھانا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اکبر یا اللہ اکبار کہے تو تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا کہنا، اگر کوئی شخص لام کے بعد الف نہیں کہتا ہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا بسم اللہ وغیرہ سے نہ کہنا، اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے
تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوگی، اور قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ کل اور آج کے ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہم سے کچھ بھی فائدہ ہوا ہے تو آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جنہیں نماز کے مسئلہ مسائل معلوم نہ ہو، تاکہ اگر وہ آپ کے ایک شیئر کی مدد سے وہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے مسائل وغیرہ جان لیں، سیکھ لیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔